السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں، اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے، غنبد خضراء کے تصور میں کھو جائے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ میرے ساتھ جو درود میں پڑھوں آپ بھی دہرا دے، انشاءاللہ ہم سب کی حاضری مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے گی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، اور تڑپ رہے ہیں مدینے کی حاضری کے لیے۔ آقا آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، آقا جو آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے در پر بلا لیتے ہیں۔ تو درود میں ایسی کشش، ایسی محبت، ایسی تڑپ ہو کہ آقا جلد جلد ہم سب کی حاضری، مدینے کی حاضری میں تبدیل کروا دے، آپ کی دعا ہو جائے، آپ کا کرم ہو جائے، آپ کی نظر ہو جائے، تو پھر دیر کس بات کی ہے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرے، پڑھی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے حسد کیا ہے۔ حسد، جلس، جلنا۔ حسد تو ابھی قرآن پاک کی جس سورت مبارکہ کا ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، شرف حاصل کیا، اس میں آقا کریم اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی کو جب کسی یہودی نے آپ پر جادو کیا، سحر کیا، جس کی وجہ سے ظاہراً آپ کو جادو کا اثر ہوا، آپ کے ظاہری بدن پر، آپ کی طبیعت میں حرارت آئی، تکلیف آئی، اور یہ بھی بتا دے کہ جو جادو ہے حق ہے۔ تو جب ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے گرہوں پر پھونک مار مار کر منتر پڑھے، حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی کنگھی انہوں نے کہیں سے چرا لی، اور آپ کے منہ مبارک، آپ کے سر کے بال، منہ مبارک بولتے ہیں جنہیں، انہیں حاصل کر لیا، اور اس پہ گرہ لگائی، 11 گرہ، اور وہ کنگھی اور دندان اور ایک پتلا بنا کے اس پہ 11 سوئیاں لگائی، اللہ اکبر، اور پھر ایک کنویں کے نیچے گہرائی میں پتھر کے نیچے وہ سارا جادو کر رکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حرارت آئی، تکلیف آئی، تو اللہ کے محبوب، اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو؟ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، اور یہ صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جو اس میں سورہ فلق میں 5 آیت ہے اور سورہ ناس میں 6 آیت ہے۔ یہ کل ملا کے 11 آیتوں کا مجموعہ، 11 آیتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ 11 آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نازل فرمائی، خاص طور پہ سحر سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے، اور یہ معوذتین کہلاتی ہے۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں، یہ کیا کہلاتی ہے؟ معوذتین، یعنی پروٹیکشن، اللہ سے پناہ مانگنا۔ ان آیتوں کے ساتھ، ان آیتوں کی تلاوت کر کے، ان آیتوں کا ورد کر کے اللہ کے پروٹیکشن میں آ جانا، اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی حفاظت میں آ جانا، اور ان الفاظ میں مانگنا۔ تو جب یہ آیتیں پڑھی گئی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے آ کے اس کنویں کی بھی نشاندہی کی کہ اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے آپ پر اس یہودی نے سحر، اس کی بیٹیوں نے پھونکے ماری ہے سحر پہ، آپ کے منہ مبارک پر، اور وہ منتر پڑے ہیں، تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معوذتین، یہ پروٹیکشن والی آیتیں نازل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں سورہ فلق کا ترجمہ کیا ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں۔ اے محبوب کہہ دیجئے، قل کا مطلب قل قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سکھا دے۔ چھوٹا کاف نہیں ہے، چھوٹا کاف کے ساتھ قل پڑھے تو کھاؤ آتا ہے، مطلب ہوتا ہے۔ یہ بڑا قاف ہے، قاف، تو قاف کا قل هو اللہ احد بھی بولتے ہیں، قل هو اللہ کی صورت میں، اور یہ تینوں صورتیں جو ہے نا، یہ تینوں قل اور چاروں قل، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ اس جیسی صورتیں جو فلق اور ناس ہیں، اس جیسی صورت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ انجیل میں آئی، نہ توریت میں آئی، نہ زبور میں آئی، کسی پہلی کتابوں میں ان جیسی کرشمائی اور صورت کسی بھی کتاب میں پہلے نازل اللہ نے عطا نہیں کی۔ صرف امت محمدیہ کو حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے تو فعل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ تو یہ صورت میں جو فلق ہے، یہ فلق کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ لیتی ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ اے محبوب قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کیا کہیے؟
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا مطلب میں پناہ لیتا ہوں کس سے؟ آسمانوں کے رب سے۔ فلق کس کو بولتے ہیں؟ آسمان کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ آسمان کو۔ تو میں پناہ لیتا ہوں فلک کے رب سے، آسمان کے رب سے، سب مخلوق کے شر سے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکشن دے، مجھے اپنی پناہ دے، مجھے اپنی حفاظت دے اپنی مخلوق کے، ساری مخلوق کے شر سے۔ پھر اندھیریوں کے شر سے، جو اندھیرا ڈالتی ہیں، اندھیریوں کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے۔ مطلب جب آپ نے اتنا کہہ دیا، اللہ کی پناہ مانگ لی ان الفاظ میں، جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ الفاظ کے کلام اللہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی آیت میں ہمیں، پناہ کی آیت میں، معوذتین میں سکھا دیا کہ کس انداز میں آپ اللہ کی پناہ مانگو اے محبوب، اور محبوب کے ذریعے ہمیں قرآن پاک ملا ہے۔ تو ہمیں بھی ان آیتوں کا، ان صورتوں کا ورد کرنا چاہیے کہ کس آیت میں کہ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں آسمانوں کے رب کی، پناہ لیتا ہوں، اے اللہ مجھے پناہ دے، مجھے پناہ دے، پناہ لیتا ہوں آسمانوں کے رب سے۔ کس کے شر سے؟ ساری مخلوق میں جن، انسان، چرند پرند، ہر قسم کی اللہ کی جتنی مخلوق ہے، سب کے شر سے میں تیری پناہ لیتا ہوں، سب کے شر سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں اے اللہ۔ ہم یہ کہیں گے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، اپنی تمام مخلوق کے شر سے مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کے شر سے بچا۔ اور پھر اندھیریوں کے شر سے، من شر ما خلق، اور من شر ما خلق تمام خلق کے، یعنی تمام جو مخلوق ہے اس کے شر سے۔ اور پھر من شر غاسق اذا وقب، کہ وہ اندھیریوں کے شر سے۔ اندھیریوں کا شر اس میں یہ معنی رکھتا ہے کہ جو جادو کا جو زیادہ اثر ہوتا ہے نا، وہ اندھیری راتوں میں، جو 15 کے بعد کے جو آخری جو رات ہوتی ہے نا چاند کی، جس میں چاند نہیں نظر آتا، چاند ایک دم ڈھل جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تو ان راتوں میں جادوگر اکثر جادو کرتے ہیں، اور جادو کا زور زیادہ چلتا ہے۔ اسی لیے اندھیریوں کے، جس میں اندھیریاں ڈالی جائیں، اندھیریوں کے شر سے، جن نے اندھیریاں ڈال کے اندھیریوں میں جادو کیا، ان شر سے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اور ان عورتوں کے شر سے، کیونکہ یہودی کی بیٹیوں نے منتر پڑھے تھے حضور پاک پہ جادو کرنے کے لیے، جو 11 گرہ لگائی تھی، اس میں اس کی بیٹیاں جو تھی یہودی کی، اس نے منتر پڑھ کے حضور پاک کے خلاف گندا علم کیا تھا، برے منتر پڑھے تھے، تو 11 گرہ لگائی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ دیا ہے، پروٹیکشن والی آیت کو صورت میں کیا دیا؟ ان عورتوں کے شر سے، اور پھر کیا ہے؟ ان عورتوں کے شر سے جو گرہ پر پھونکتی ہے، گرہ لگاتی ہے، ان عورتوں کے شر سے، اور حسد والے کے شر سے، حسد والوں کے شر سے، جس وقت وہ حسد کرے۔ اللہ اکبر۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ہمارا ٹاپک یہی ہے، حسد کے شر سے ہم کو کیسے محفوظ رہنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حسد کے بارے میں ذکر کیا، اور اس کا توڑ یہی بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حسد کیا ہے؟ تو حسد کو اب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 خاص طور پہ صورتیں ہمیں پروٹیکشن کی دی، معوذتین دی، اور اس سے ہمیں پروٹیکشن کرنے کے لیے ہمیں سکھا دیا حضور پاک کے ذریعے۔ سارا قرآن حضور کے صدقے ہم کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے صدقے ہمیں حاسدین سے، ظالمین سے، دشمنوں سے، اللہ اپنی مخلوق کے شر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ دے، اپنی حفاظت دے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، تمام امت محمدیہ کو، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔ تو حسد کیا ہے؟ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کیا ہے؟ حسد ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور دل کی کون سی کیفیت؟ دل کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تنقید کرنا، اللہ کی تقسیم پر جلنا، یہ حسد ہے۔ اللہ کی تقسیم پر کیا ہے؟ اللہ کی بانٹنے پر، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دیا ہے
اس پہ جلنا، یہ کیا ہے؟ حسد ہے. اس کو آئیے اچھے سے سمجھتے ہیں. اور پھر میرے آقا پھر ایک مرتبہ اور حدیث پاک سن لیتے ہیں کہ جس حدیث میں حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حسد کرتا ہے، جو بندہ حسد کرتا ہے، اس کی نیکیاں اس طرح جلا کر راکھ کر دی جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑیاں آگ سے جل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، کڑتا ہے اور اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر تو اور بھی بڑی حسد کی وہ ہو جاتی ہے، جو بغض ہو جاتا ہے. تو پھر اس پہ اس کی جو خود کی نیکیاں، اس نے جو نیکیاں کیا ہے، جو اس نے نیکیاں جو اس سے ہو گئی ہے، جو نیکی اس نے کر لی ہے، وہ ساری نیکیاں اس کے حسد کرنے کی گناہ کے باعث اس کی وہ ساری نیکیاں جلا کر خاک کر دی جاتی ہے، جل جاتی ہے. جس طریقے سے سوکھی لکڑیاں آگ سے جل جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد کرنے والے کے حسد سے اس کی خود کی، حسد کرنے والے جو حسد کرتا ہے دوسرے کا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن بگاڑتا وہ خود کا ہے. جلاتا اپنی نیکیاں ہیں، جلتا خود ہے. خود کڑھن میں وہ خود کالا پیلا نیلا ہوتا رہتا ہے. تو جس طریقے سے سوکھی لکڑیاں جل جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسی طریقے سے حسد کرنے والے کی نیکیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہے. اور حسد کیا ہے؟ جو بندہ، سب سے سمپل ڈیفینیشن حسد کی، سب سے سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، جو بندہ اللہ کی تقسیم پر، اللہ نے تقسیم کیا، کسی کو علم دیا، کسی کو رزق دیا، کسی کو روزی دی، کسی کو خوشیاں دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو بہت عزت دی، کسی کو بے حساب علم دیا، تو یہ کسی کو بہت مال دیا. تو یہ دیکھ کر اگر دوسرا، یہ تقسیم کس نے کی؟ اللہ نے. وہی رب ہے، وہی رب ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، روزی دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے. ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے. دینے والا صرف وہ ذات ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اور اسے کسی کو پوچھنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس کو جو چاہے دے سکتا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. اس کے پاک خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وہ جسے چاہے خزانے عطا کر دے. اور اس کو، جس نے اس کو، کسی کو اللہ نے خزانے عطا کیے، روزی عطا کی، خوبصورتی عطا کی، اب اس کو دیکھ کے جو دوسرا حاسد جو ہوتا ہے، جو اس کو دیکھ کر کوڑتا ہے، جلتا ہے، تو وہ کل ملا کے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر، اللہ نے تقسیم بانٹا، اللہ نے تقسیم کی، اور اس پر وہ راضی نہیں ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہی حسد ہے. یہ سب سے چھوٹی ڈیفینیشن ہے حسد کی، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام ہی حسد ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر جسد میں حسد ہے. ہر حسد میں، ہر جسد میں حسد ہے. جسد کس کو بولتے ہیں؟ جسم کو. جسد کس کو بولتے ہیں؟ جسم کو. تو ہر جسم میں، ہر جسد میں حسد ہے. ہر جسم میں حسد ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ بہت بہت کلیئر ہے، بالکل سمپل ہے. ہر جسم کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 چیزیں بھیجتا ہے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک میں آدم کی اولاد کو گناہوں پہ اکساؤں گا، اور مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطان کو مہلت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو غرق کر دیتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا اپنے بندوں کو شیطان سے بچا نہیں لیتا؟ شیطان کو غرق نہیں کر دیتا؟ لیکن شیطان کو اگر غرق کر دیتا تو پھر دنیا میں امتحان کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن میرے اچھے نہیں بھٹکیں گے، میرے بندے نہیں بھٹکیں گے. تو کتنا بھی بہکا انہیں، وہ نہیں بھٹکیں گے. تو اللہ تعالیٰ
کہ حکم سے ہی تو شیطان ہمارے ساتھ آیا. حضور پاک فرماتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ لے کر آتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آیا تھا کیا؟ میرے آقا مسکرا دیے، فرماتے ہیں ہاں میرے ساتھ بھی آیا تھا، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. میں نے اسے مسلمان بنا لیا. وہی نفس امارہ ہے جو گناہوں پہ اکساتا ہے، وہی شیطان ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر جسد میں نفس ہے، ہر جسد میں حسد ہے. تو ہر جسد میں شیطان ہے، ہر جسم میں کیا ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان جو ہے گناہوں پہ اکساتا ہے. شیطان کا کام، شیطان تو خود آگ سے بنا ہے، اور آگ سے بنا ہے اسی لیے وہ بندے کو بھی جلاتا رہتا ہے. حسد کی آگ میں جلاتا رہتا ہے، حسد کی آگ میں کوڑھاتا رہتا ہے، اور وہ حسد کر کر کے کوڑتے رہتا ہے، جلتے رہتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کی بات سنتا ہے نا. تو اگر فرشتے کی بات سنے، ہم گناہ کب کرتے ہیں؟ ہم گناہ تب کرتے ہیں جب ہم شیطان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں، ہم شیطان کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، تو پھر ہم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ہم فرشتہ، دیکھیے غور کریں کہ ہم جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اندر سے ہمیں ایک آواز آتی ہے. سمجھ لو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ کے، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے گناہ ہو رہے ہیں، غلط ہے. یہ کون بولتا ہے؟ کہ فرشتہ ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. کہتا نہیں، ہر انسان کے اندر شیطان اور ایک فرشتہ دونوں ہوتے ہیں. تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے تو پھر وہ شیطان پہ بہکاتا ہے. سب تو دیکھتے ہیں، تو نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ سب تو دیکھتے ہیں نا. پھر فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن روح تو تڑپتے رہتی ہے. روح کے اندر، روح میں فرشتہ ہوتا ہے، اور نفس جو ہوتا ہے نا وہ شیطانی کام کرتا رہتا ہے. اور سب تو دیکھتے ہیں بول کے بات ختم کر دیتا ہے. پھر وہ گناہ پہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرشتہ بولنا ہی بند کر دیتا ہے. یا فرشتہ تو بولتا ہے لیکن آواز آنی ہی بند ہو جاتی ہے. جب گناہوں کے سبب دل پہ اتنے کالے اتنے داغ لگ جاتے ہیں، اتنا کہ پورا کے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. پھر صحیح غلط کا کچھ امتیاز ہی نہیں ہوتا، کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا، اندر سے گلٹ کمپلیکس نہیں ہوتا، اندر سے پشیمانی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایسے وقت سے اللہ تعالیٰ بچائے. فرشتے کی آواز سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو جب شیطان ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے رہتا ہے نا، اس کا مطلب ہر جسم کے اندر تو شیطان ہے، اور شیطان تو حسد کراتا ہے. فرشتہ حسد نہیں کراتا، شیطان کراتا ہے، اور پھر اس آگ میں وہ جلاتا ہے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں حسد اس طریقے سے انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے جس طریقے سے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے. شہد کے اندر اگر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جائے گا، اس کی ساری لذتیں سب ختم ہو جائیں گی. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں ہمیں جو باتیں بتائی وہ بہت ہی غضب کی ہے. کہ حسد جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کینسر سے بھی بڑی بیماری ہے. کسی بندے کو کینسر ہو گیا، وہ تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کیا ایک دن کا گناہ ہی تو سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اتنی بڑی تکلیف میں تو سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے گناہ تو نہیں مٹتے، گناہ تو بڑھتے رہتے ہیں، ساتھ میں جو نیکی کی گئی رہتی ہے، جو جنت میں جانے کے لیے جو نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ نیکیاں جو کی گئی ہوگی وہ نیکیاں بھی حسد اس طرح مٹا دیتی ہے جس طریقے سے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد اور ایمان دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے.
ایک دل میں حسد اور ایمان دونوں ایک ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. حسد آتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے. دونوں اپوزٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایمان اگر ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور حسد اگر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. حسد آ گیا تو ایمان ختم، اور حسد آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منافقت آتی ہے، نفاق بڑھتا ہے دل میں. حسد آنے سے چغلیاں ہوتی ہیں، حسد آنے سے غیبتیں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، پھر بھائی بن کے کیوں نہیں رہتے؟ تو حدیث پاک سے سمجھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، بغض نہ کیا کرو. اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت، اس کی برائیاں نہ کیا کرو. بھائی بھائی بن جاؤ گے، بھائی بھائی بن جاؤ گے. افسوس کیا، بھائی بھائی، سگے بھائی بھائی بھی، سگی بہنیں بہنیں بھی، ان میں بھی اگر شیطان کا کنٹرول نہیں ہوا تو، شیطان سے کنٹرول نہیں ہوا تو، اللہ کی پناہ نہ ملے تو ان میں بھی حسد آ جاتا ہے. اور حسد آ کے سب تباہ کر دیتا ہے، سب برباد کر دیتا ہے. حسد اتنا گناہ عظیم ہے کہ جو سب سے پہلا گناہ جو ہوا نا، جو شیطان کو جنت سے نکالا گیا، وہ کیا تھا؟ شیطان کو جنت سے نکالنے کے لیے جو گناہ تھا وہ حسد تھا. معلوم ہے؟ کبھی غور کیا؟ شیطان جو تھا نا پہلے جنت میں تھا. آدم علیہ السلام کو دنیا میں کے وجود کو لانے کے پہلے سے شیطان تھا. اور شیطان تب شیطان نہیں تھا، عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا. فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا. بڑا اونچا رتبہ ملا ہوا تھا اس کو. 6 کروڑ برس زمین و آسمان کا کوئی چپا نہیں بچا تھا جہاں اس نے سجدے نہیں کیے تھے. اللہ کی عبادتوں میں ہوتا، رات اور دن عبادت کرتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا. پھر ہوا یہ کہ سارے کائنات کے باعث مصطفیٰ جان رحمت کو دنیا میں بھیجنے کے لیے، جبکہ آپ تو اول، آپ ہی آخر، آپ ظاہر، آپ باطن. اللہ کے نور کے بعد سب سے پہلے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو وجود ملایا وہ اللہ کے محبوب کا نور ہے. اسی نور سے اللہ نے زمین و آسمان، لوح قلم، عرش و کرسی، تمام فرشتوں کو، تمام نبیوں کو، تمام پیغمبروں کو، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا. لیکن دنیا میں بھیجا پہلے نہیں، نبی آخر الزماں بن کر آئے، لیکن نبیوں کو انہیں آپ ہی کے نور سے پیدا کیا گیا. تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجوں، اس کے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ظہور پذیر کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پتلا بنایا نا، جب خمیر اکٹھا کیا گیا زمین سے، اور پھر جب آپ کے جسد میں روح پھونکی گئی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوئی، نور محمدی رکھا گیا تھا پیشانی میں، وہ نور محمدی کو سجدہ تھا. اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، سوائے اس عزازیل، اس فرشتوں کے سردار، اس ابلیس کے، جو سجدے میں نہیں گیا، اکڑ گیا. ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا، اس لیے اکھڑ گیا. اور اکڑ کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی. اکڑ کی وجہ جو تھی وہ کیا تھی؟ حسد. اس کے دل میں حسد آ گیا کہ میں تو پہلے سے پیدا ہوں، اس کو کیا معلوم تھا راز کہ امت محمدی کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا ظہور تو پہلے ہو چکا ہے، آپ ہی کا نور تو سب سے پہلے اللہ نے بنایا.
لیکن اسے نہیں معلوم. اسے لگا کہ آدم علیہ السلام بعد میں، اور میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے، خلیفہ بننے کے کا مستحق میں تھا. اللہ یہ کس مٹی کے پتلے کو، کس ماٹی کے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ اللہ نے جب بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ زمین میں مقرر کروں گا، بناؤں گا. یہ جل گیا. یہ جلنا ہی اس کے لیے بربادی کا سبب بنا. اچھا جنت میں تھا، اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، لیکن جل گیا، حسد میں آ گیا. ساری 6 کروڑ برس کی عبادتیں بیکار ہو گئی، سوکھی لکڑی کی طرح جل گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا کہ اے شیطان تو آج سے مردود ہوا، کیونکہ تو نے حسد کیا میرے آدم سے، تو نے نافرمانی کی، تو نہیں جھکا. یہ جو جھکنا ہوتا ہے نا، یہ حسد کو جلاتا ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے. اللہ جو بھی نعمت دے اس پہ خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں. اکڑے نا کہ اللہ نے بڑے خوبصورت بنائے، اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے. یہ جو اکڑنا ہے نا، یہ سب نعمتیں اس کی ہے، جب دیتا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے. ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اس کو اکڑنے والوں سے چھیننے کے لیے. اس لیے ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، جھکے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے، اللہ سے اپنا پروٹیکشن مانگتے رہے، اللہ سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے رہے کہ اللہ میری حفاظت کر، اللہ مجھے حاسدین سے بچا، ظالمین سے بچا، اپنی مخلوق کے شر سے بچا. اور ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا جانے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا جانے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر میں بہت سے عیب ہیں. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ فقیر میں خود کو فقیر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں فقیر میں بہت سے عیب ہیں لیکن الحمدللہ حسد نہیں ہے. وہ کیسے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں جب میں کسی امیر کبیر کو، کسی رئیس کو دیکھتا ہوں، کسی مالدار کو دیکھتا ہوں تو میں اسے حقیر سمجھتا ہوں. میری نظر میں پیسے والے کی کوئی عزت نہیں ہے. ہوگا بھائی، وہ تو فرعون قارون کے پاس میں بھی پیسہ تھا نا، شداد کے پاس بھی بہت تھا کہ جنتی بنا لی تھی. تو میں اسے کچھ امپورٹنس نہیں دیتا، اسے کوئی اس کا اسٹیٹس میری نظر میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے مجھے حسد ہی نہیں ہوتی. حسد کہاں سے آئے گا؟ پھر اس کا پیسہ، اس کا رعب دیکھ کے مجھے کوئی حسد نہیں ہوتی، کیونکہ میں اسے کچھ اس قابل سمجھتا ہی نہیں، میری نظر میں اس کی کوئی اوقات ہوتی ہی نہیں. تو حسد کہاں سے آئے گا؟ اور دوسرا، جب میں کسی باعمل عالم دین کو، علم والے کو، علم کی دولت پانے والے کو، کسی معزز انسان کو دیکھتا ہوں تو پھر میں فوراً بڑھ کر اس کی دست بوسی کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تیرا دین والا ہے، تیرے حبیب کا وارث ہے، عالم دین ہے. عالم جو ہوتے ہیں رسول اللہ کے وارث ہے. رسول اللہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی اپنی ورثے میں، وراثت میں کچھ نہیں، روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے. عالموں کو چھوڑا ہے، علم دین والوں کو چھوڑا ہے. علم دین بہت بڑا ورثہ ہے. اللہ کے دین کا حصہ مل جانا اللہ کے نبی کے ہاتھوں، یہ دین کے وارث ہیں. اور جو بھی دین کی خدمت کرے، جو بھی دین کو فروغ دینے کی کوشش کرے، جو بھی دین کے لیے مرے کھپے، جو دین کے لیے اپنے دن رات ایک کرے، ان کے ہاتھ چومنا، ان کی قدم بوسی بھی کرنا چاہیے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے دین کی خدمت لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ پیارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عالم دین کو دیکھتا ہوں تو فوراً اس کی دستبوسی کر لیتا ہوں، پھر حسد کہاں سے آئے گا؟ جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے، علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ آپ کی بے حساب تصانیف، بے حساب ہر کوشے میں، ہر چیز میں آپ کا علم لاجواب تھا۔ اس کے باوجود آپ علم والے کو دیکھ کے اس کی دستبوسی، اس کے ہاتھوں کو چوما کرتے، اس کو عزت دیا کرتے۔ ہاتھوں کو چومنا مطلب عزت دینا۔ یہ جو حسد ہے نا، یہ عوام الناس میں نہیں، عوام الخاص میں بھی ہے۔ عوام الناس جو عام لوگ، اللہ کے عام بندے، وہ تو حسد کرتے ہیں، ساتھ میں عوام الخواص جو ہے نا، خاص جو ہے، جو جس میں عالم، فاضل، مفتی آتے ہیں، ان میں بھی حسد ہے، سب میں نہیں۔ جو صحیح معنوں میں علماء حق ہے وہ حسد نہیں کرتے۔ علماء سو جو ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں، وہ صرف اپنی علم کو بھی دنیا کی تعریفوں کے لیے، دنیا کی عزتوں کے لیے، دنیا کے روپیے پیسوں کے لیے وہ اپنے علم کو یوز کرتے ہیں۔ اور جب اس سے بڑھ کر کوئی بولنے والا، علم دینے والا، کوئی تقریر دینے والا، کوئی اچھا واعظ کرنے والا، کوئی اچھی پوزیشن پہ انہیں دکھتا ہے تو پھر اس سے ان کو حسد ہو جاتی ہے، پھر اس کو گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کو کیا آتا ہے؟ ارے اس کا تو تلفظ ہی برابر نہیں ہے، ارے اس کا تو یہ برابر نہیں ہے، ارے اس کو پڑھنا کیا آتا ہے، ارے کچھ تو بھی ہے نا۔ اور پھر وہ کتنی تنقید اس میں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کرنا ہی تو حسد ہے، کسی کی ٹانگ کھینچتے رہنا۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا، اس کو بار بار ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب حسد کی شاخیں ہے۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کوئی بھی اچھی بات، نیکی کو اپریشیٹ کریں، اس کی دل جوئی کریں، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، تو سمجھ لو اس میں حسد نہیں ہے۔ اس کے لیے دعائے خیر کریں، سمجھ لو حسد نہیں ہے۔ ایک عالم کی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک عالم کی موت کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ 1000 عابدوں کی موت سے بڑھ کر ہے۔ ایک عالم کی موت 1000 عابدوں کی موت سے بڑھ کر اس کی موت کا نقصان ہے عوام کے لیے۔ اور عابد کون سے؟ عابد کی ڈیفینیشن بتائی۔ عابد وہ کہ جو دن بھر روزے سے رہتا ہو اور رات بھر شب بیداری کرتا ہو، اس کو عابد کہا۔ ایسے عابد جو دن بھر روزے سے ہو سارے سال سوائے عیدین کے، اور رات بھر شب بیداری کریں، وہ عابد، وہ 1000 عابدوں کے برابر ایک باعمل عالم ہوتا ہے، جو بندوں کو اللہ اللہ کے رسول کی باتیں سناتا ہے۔ اس کی موت کا اتنا بڑا نقصان بتایا ہے کہ 1000 عابد مر جائے کوئی نقصان نہیں ہے، ایک عالم مر جائے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ کیونکہ عابد تو خود کی عبادت کرتا ہے نا، خود کی جنت پتہ کرتا ہے۔ عالم تو کوشش کر کے دوسروں کی جنت کی فکر کرتا ہے کہ وہ جنت میں چل جائے، وہ اچھا کام کرنے لگ جائے۔ تو یہ حسد، یہ ایسی چیز ہے جو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ تو اب پھر کیا ہوا کہ شیطان کو تو حسد ہو گئی، جلن ہو گئی، جلس ہو گئی، کڑ گیا کہ یہ مٹی کے پتلے، یہ ماٹی کے انسان کو، آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا لیا، وہ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے مردود قرار دیا۔ اس دن سے اس کا نام ابلیس پڑ گیا، مردود ہو گیا، شیطان لعین ہو گیا۔ تب اس نے قسم کھائی، اے اللہ مجھے مہلت دے، اور وہ اللہ کی حکمت تھی، چاہتا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہ دیتا، اور مہلت نہ دیتا تو سب کے سب جنت میں جاتے، لیکن مہلت دیے، امتحان رکھ دیا۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کے ٹی وی، ڈرامے، مزے، برائیاں، چغلیاں، کلب، شراب، زنا، سب کچھ ایک سائڈ، اور ایک سائڈ ہے اللہ کا رسول کی محبت ہے۔
اللہ کا کلام پاک ہے، نمازیں ہیں، ذکر ہے، روزے ہیں، والدین کی خدمت ہے، بڑوں کی عزت ہے، پڑوسیوں کا خیال ہے، ہر لمحہ ہر پل اللہ سے ڈرنا ہے، اور ہر لمحہ ہر پل نیکیاں کرنا ہے۔ دو سائیڈ ہے، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، چاہے جس کو اڈاپٹ کرو آپ۔ شیطان کی سنو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور فرشتے کی سنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ فرشتہ تمہیں نیکیاں کرنا سکھاتا ہے، اسی لیے کہا کہ ہر جسد میں حسد ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہر جسم میں حسد کب ہے؟ کیونکہ اس میں شیطان ہے، اور شیطان کو بار بار نفس کو مارنا۔ نفس کا ٹی وی دیکھنا ہے، کہنا نہیں دیکھنا ہے، نفس کے ڈرامے دیکھنا ہے، کہنا نہیں دیکھنا ہے، نفس کے وقت فضول باتوں میں برباد کرنا ہے، کہنا نہیں کرنا ہے۔ حسد ہوگی تو ہم کو اس کو برائیاں کرنا ہے۔ ارے بھائی کیوں برائیاں کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان بیکار۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، رات و دن محبت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کی فکر کر رہا ہے، اس کے بعد پھر حسد کرنے والوں کی حسد شروع ہوتی ہے۔ کیا نام کمایا، سب برباد کر دیا۔ جس نے نام کمایا وہ اس نے کہاں برباد کر دیا بھائی؟ اور یہ اس نام کمانے والے کے خدا کب سے بن گئے؟ عزت ذلت تو صرف خدا دیتا ہے نا، اللہ دیتا ہے نا۔ یہ دنیا والے کب سے ہو جاتے ہیں کہ وہ عزت دینے لگ جاتے ہیں، ذلت دینا؟ وہ اللہ چاہے جب چاہے ذلیل کر دے، جب چاہے معزز کر دے، اس کی خدائی ہے۔ وہ جسے چاہے بے حساب علم دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ لیکن مخلوق کو اتنی زیادہ وقت ہے، اتنا زیادہ وقت ہے، اتنا ٹائم ہے کہ وہ رات و دن بس وہ لوگوں کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی گیا کہیں تو ہم کو بتا کے کیوں نہیں گیا؟ ارے بھائی کوئی آپ کا قرضہ تھا جو کوئی بنا بتائے چلے لے کے چلے گئے ہو، اور پھر پیٹھ پیچھے وہی بات کرتے ہیں جو بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ سچائی والے تو سامنے آ کے بات کرتے ہیں نا۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی بات کرنا مطلب اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ حسد میں آ کے اس قدر گر جاتے ہیں کہ رات و دن اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاتے، رات و دن اس کی برائیوں میں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے مانو؟ آقا نے فرما دیا حسد کرنے والے کا ہی بگڑتا ہے، جس سے حسد کی جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کی برائیاں کرتے ہیں، حسد کرنے کے بعد پھر آگے کی سٹیپ کیا ہوتی ہے؟ اس کی برائیاں کرنا، غیبت کرنا۔ اور غیبت کا معلوم ہے کیا ہے؟ حسد کا تو معلوم پڑ گیا نا کہ سوکھی لکڑی جس طریقے سے جل جاتی ہے اس طریقے سے اس کی نیکیاں جل جاتی ہیں جس نے حسد کیا۔ اور غیبت کرنے والے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ وہ نیکی جلاتا نہیں ہے۔ غیبت میں تو نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کی غیبت کی جائے، جس کی غیبت، جب مسلمان کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا اچھا میٹر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انویزیبل، دکھتا نہیں ہے، لیکن میٹر کیسے ہے؟ جیسی ہم نے کسی کی غیبت کی تو ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے ہماری باڈی کے اندر، ایک لیپ ٹاپ میں، ایک موبائل میں تو کتنے سافٹ ویئر ڈلے ہیں نا ہماری باڈی میں، تو کتنے سافٹ ویئر۔ اس سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی انسانی جسم سے بڑھ کر کون سی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اللہ کی ادراک سے پرے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسانی جسم کو جو بنایا نا، اس کی ایک ایسی فیکٹری بنائی ہے کہ ذہن اپنا کام کر رہا ہے، ہارٹ اپنا کام کر رہا ہے، اپنی رگیں اپنے کام کر رہی ہے، لیور اپنا کام کر رہا ہے، کڈنی اپنا کام کر رہی ہے، اور سارے جسم میں ایک رگ بھی اگر کام کرنا روک دیتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف آ جاتی ہے۔ اتنا بہترین مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساری چیزوں کو ایسا سیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسے انویزیبل چیزیں ہیں جو ایسے سافٹ ویئر ہماری باڈی میں بھی فٹ ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ادھر ہم نے برائی کی، ہماری نیکیاں فوراً کے فوراً جس کی برائی کی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ وہ گناہ کر کے
دوسروں کی نیکی لے کے جنت میں چلے جائے گا، اس کا مطلب گناہ نہیں کرنا ہے. ہاں گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے، اور جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن جان بوجھ کے لوگوں کو عیب لگانا، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں عوام میں پھیلانا، ان کے بارے میں افواہیں پھیلانا، یہ سب جو کام ہے نا، جو جس نے سٹارٹ کی نا افواہ، جس نے ایک بار پہلی برائی کی جھوٹی، وہ سارے گناہ اس پہ اس کو سب کو تو ملیں گے، ساتھ میں وہیں آ کے اس کے کھاتے میں ہر بار ملیں گے. جس نے ایک بار برائی افواہ کی کہ وہ غلط لوگ ہیں. کسی نے کسی کو کہا کوئی کسی کا پیسہ لے کے بھاگ گیا، اب وہ تو بیچارہ اللہ کے خزانے اس کو ملے ہوئے، اللہ نے نعمتیں اس کو اپنی دی ہے، اور کوئی بولے کہ کوئی اس کا لے کے بھاگ گیا، تو پھر وہ تو لے کے نہیں بھاگا کوئی کسی کا پیسہ. لیکن کیا ہوتا ہے، مجھ کو تو ہنسی یہ آتی ہے کہ بھائی اگر کسی کے پاس دولت دیکھو، اس کو خوش دیکھو، اس کو تندرست دیکھو، وہ بار بار حج عمرے کرتا دکھے، اور بار بار وہ دعوتیں کرتا دکھے، اور اچھے کپڑے پہنتا دکھے، اچھا کھاتے دکھے، تو کیا وہ کسی حرام والے آدمی کا حرام پیسہ لے کے بھاگ گیا اس لیے نہیں سو گیا؟ کیا اللہ کے پاک خزانوں میں کمی ہو گئی؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، اس نے خزانے دیے، جلنے والا جل کے فضول باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی فضول باتیں کرنے والوں سے بچائے. اب برائی کر کے مزہ لیا، دوسرے کے پاس پہنچائی، اور جس کے ساتھ برائی کی اس کے بھی اعمال نامے کے ساری نے کیا، وہ ساری کی ساری کہاں گئی؟ جس کی برائی کی. اب برائی کرنے والوں کو منع کرو تو کیا بولتے؟ بھائی سچی بات بول رہے ہیں، ہے وہ ایسا تبھی تو بول رہے ہیں. ارے وہ ایسا ہے تبھی تو برائی ہے. وہ اگر ویسا نہیں ہے، وہ اگر ویسی نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے. اللہ اگر بہتان تو برائی سے بڑا گناہ ہے. کسی پاک کو عیب لگانا، جس میں وہ برائی نہیں ہے اس کو برائی لوگوں میں مشہور کرنا، وہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ اس کو کھلے عام عوام کے سامنے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے شریعت میں. تو یہ حسد اتنی بڑی تکلیف کہ ابلیس کو ہوئی، اور آلریڈی جنت میں تھا، اچھے سے تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، بڑی اونچی پوزیشن ملی تھی، صرف آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا. اب کچھ نہیں ملتا، اب تو مارا مارا پھرتا ہے. ابھی بھی اپنے ساتھ اپنی فوج تیار کرنے میں لگا ہے، اور 1000 میں سے 999 اسی کے پیروکار بن کے گھوم رہے ہیں. جنت میں صرف ایک انسان جائے گا حدیثوں کے حساب سے، 1000 میں سے ایک. اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ ہم سب کو، آپ کو، سب کو اللہ شیطان کے فندوں سے بچا لے. اللہ ہمیں وہ 1000 میں سے ایک بنا دے. ہمیں بھی نہیں معلوم اس 1000 میں سے ایک ہم ہیں جو جنت میں جائیں گے. 999 جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اس شیطان کے مکر کی وجہ سے، اس حسد جلن کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، لوگوں کی حق مارنے کی وجہ سے، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں لوگ. پیارے آقا نے فرمایا قسم کھا کے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یا رسول اللہ کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. بتائیے کتنا اسلام میں ہمیں کیا کیا نہیں سکھایا آقا نے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ پیش آنا. آج تو ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا خاک اچھے سے رہیں گے. اللہ ہمیں سب پہ حق ادا کرنے کی توفیق دے، سب سے محبت کرنے کی، عزت کرنے کی، اللہ تعالیٰ احترام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا اگزامپل، یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے بہت خوبصورتی دی، اپنا نبی بنایا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام.
ماں باپ کو تو معلوم ہوتا ہے نا کون اولادوں میں، اولاد سبھی اولاد سے تو محبت تو ماں باپ کو ہوتی ہے، لیکن کون صحیح میں اللہ والا، خوف والا، ڈر والا، تقوی والا ہے، وہ ماں باپ پہچانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور بلیامین آپ کے جو بھائی تھے، بلیامین وہ دونوں سگے ایک ماں سے تھے اور باقی دوسری ماں سے تھے۔ کل یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے اور 11 حسین جہی، بڑے خوبصورت، 11 کے 11۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ممتاز کی ہوئی تھی، الگ کی ہوئی تھی۔ آپ بے حساب خوبصورت تھے۔ اب وہ خوبصورتی اور ساتھ میں نبوت ملی ہوئی تھی۔ اب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے یہ میرا بیٹا نبی ہے، کیونکہ آپ نے اپنا خواب ذکر کیا تھا کہ مجھے سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو یا میرے بابا سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب جب سنایا ہے یعقوب علیہ السلام کو، تو آپ نے کہا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتانا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا دے۔ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور 11 ستارے اور چاند اور سورج جو تھے، چاند اور سورج ان کے ماں باپ تھے، والدین، اور 11 بھائی، ہاں ان کے 11 بھائی تھے۔ تو یہ سجدہ کرتے ہیں، تو وہ تھا کہ جب بادشاہت ملی تو سب کے سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس زمانے میں تعظیم سجدہ ہوتا تھا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام سے پھر خواب نہیں بھی بتایا تو بھی وہ حسد شروع ہو گئی۔ بھائیوں نے اتنی حسد کی کہ ایک مرتبہ بہلا بسلا کے اپنے والد سے اجازت لی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کبھی اپنے سے علیحدہ نہیں، جدا نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے۔ انہیں حسد ہوتی تھی دوسرے بھائیوں کو جو دوسری ماں سے تھے کہ یہ ہمارے والد انہیں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہلا کے طریقے سے اجازت لی اپنے والد سے اور کہا کہ ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں، ہم یوسف کو لے کر جائیں گے ساتھ میں۔ والد محترم نے جب دیکھا کہ بہت ہی محبت سے بول رہے ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ لے جانے کے بعد انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بندی کی، ایک یوجنا بنائی۔ خاص طور پہ یہ یوجنا کے تحت تھا، یہ منصوبہ بندی کے تحت تھا لے کر جانا، اور لے جا کر پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہتے جبریل امین کچھ ٹائم میں بہت فاسٹ آسمان سے اترے۔ اللہ کا حکم ہوا جاؤ جا کے یوسف کو کے لیے پتھر رکھو۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے نہیں دیا، وہاں پہ ایک پتھر رکھ دیا۔ اور کس نے؟ جبریل امین نے۔ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک قافلہ آیا، ان کو پانی کے لیے وہ ڈھونڈ رہے تھے، پانی کی تلاش میں پھر جب دیکھا کہ انہیں اتنا حسین جمیل بہت ہی خوبصورت بچہ اس میں برآمد ہوا، تو یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ تو پہچانتے نہیں تھے۔ ان لوگ نے، عزیز مصر نے اپنے گھر لے کر کو فروخت ہو گیا، بیچتے بیچتے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہاں بھی بڑی آزمائش آئی، ہو تو ابھی قصہ طویل ہو جائے گا۔ ادھر والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے انہوں نے ان کا کرتا اتارا تھا اور اس کو جانور کے لہو میں لگا کے دے دیا، کہ کہا کہ شیر کھا گیا۔ آپ روتے رہے، والد رو رو کے آپ نے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اتنا روئے۔ ادھر یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے اور ادھر اتنا قحط آیا، اتنی قحط سالی ہوئی کہ اناج لانے کے لیے یہ مصر پہنچے ان کے بھائی لوگ۔ تو اس میں ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے نظر بد ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں سے جو بہت ہی نہایت
قداور خوبصورت حسین اور جمیل تھے. اس نے کہا کہ جب بادشاہ کے محل میں جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا. ہے قرآن پاک کا ترجمہ بتا رہی ہوں میں. الگ الگ دروازوں سے جانا. کیوں؟ کہ ایک ساتھ دیکھ کے کہیں نظر نہ ہو جائے کہ سب بھائی ایک جیسی، اتنے خوبصورت، اتنے قداور، یہ ہائٹ اینڈ خوبصورت، ان کے گٹھیلے بدن. تو نظر نہ ہو، اس لیے بچنا بھی ضروری ہے. نظر ہو جاتی ہے. ہمارا ٹاپک حسد کا ہے. تو حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا ان کے بھائیوں نے. دنیا میں پہلا خون جو ہوا نا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا مرڈر، پہلا خون. کیسے؟ قابل نے پہلا خون کیا. آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے حابل اور قابل، سب اس کے کا تذکرہ جانتے ہیں، اس قصے کو جانتے ہیں. شارٹ میں سمجھاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس وقت کی شریعت یہ تھی کہ ماں حوا کو 2 بچے ہوتے تھے ایک ساتھ، ایک بیٹا ایک بیٹی. پہلی پھیری کا بیٹا دوسری پھیری کی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا، اور دوسری پھیری کے بیٹے کا پہلی پھیری کی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا. اس طریقے سے شریعت تھی. وہ جو ایک ساتھ آتے تھے وہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے. تو پہلے پھیرے میں جو قابل کے ساتھ آئی تھی، قابل کو پسند نہیں تھی. حابل کے ساتھ اکلیمہ آئی تھی، اور اکلیمہ جو تھی بہت خوبصورت تھی. تو قابل چاہتا تھا کہ اکلیمہ قابل کے ساتھ آئی تھی اور وہ بہن کا رشتہ ہوتا تھا، لیکن خوبصورت بہت تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا میرا نکاح اس سے ہو، اکلیمہ سے. لیکن شریعت میں یہ نہیں تھا، نکاح ہو سکتا نہیں تھا، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا. اسی لیے آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح اس سے ہونے نہیں دیا. تو قابل نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، فیصلہ کرے. تو آپ نے کہا کہ فیصلہ یوں ہو جاتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں. تو حابل جو تھا اس نے بہت خوبصورت جانور اور بہت خوبصورت مال اس نے غلہ لیا کہ اللہ کے ایک پہاڑ پہ اس ٹائم رکھ دیا جاتا تھا. اور جو قابل تھا وہ تھا ہی دل کا خراب. تو قابل نے کیا کیا؟ سڑا گلا بھوسا لیا کے پہاڑی پر رکھ دیا. حقدار تو حابل ہی تھا، قابل نہیں تھا اکلیمہ کا. اللہ کی شریعت میں یہی تھا. تو آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی پسند آتی تھی وہ آگ اسے نگل لیتی تھی. آسمان سے آگ آئی اور حابل کی قربانی قبول کر لی گئی، اور قابل کی قربانی قبول نہیں، رد کر دی گئی. اللہ کا فیصلہ یہی آیا کہ قابل کو اکلیمہ نہیں ملے گی. پھر کیا تھا؟ اس کو حسد ہو گیا. کس سے؟ حابل سے، کہ اسے کیوں خوبصورت لڑکی ملے. اس حسد کے بنا پر اس نے اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا. دنیا کا پہلا قتل تھا جو صرف حسد کی وجہ سے ہوا تھا. یہ حسد اتنی بری چیز ہے. سارے گناہ زیادہ تر حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے کھانے ہضم نہیں ہوتے. لوگ اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں. جو کھانا انہیں میسر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا رہتا ہے، وہ بھی وہ اچھے سے نہیں کھاتے. دوسرے کا حسد کیا ہے کہ کوئی سکھی کیوں ہے، کوئی خوش کیوں ہے، اس لیے دکھی ہے. اللہ اکبر، کتنی بری خصلت ہے یہ حسد آنا.
کتنی بڑی خصلت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور معلوم قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جتنی دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، جس نے قتل کیا اس کو تو مل رہا ہے، اس کو تو عذاب ہوگا، اس کو تو سزا ملیں گی، لیکن اتنے قتلوں کا پورا گناہ قابل کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے سٹارٹ کیا تھا. پہلے حسد کی اور پھر قتل کیا. پہلا گناہ دنیا میں قتل کا قابل نے کیا تھا، اس لیے اس کو ہر قتل کا اس کو جواب دینا پڑے گا. جس نے قتل کیا اس کو تو دینا ہی دینا ہے. خون کی سزا خون ہی ہے، چاہے دنیا میں اور آخرت میں. تو بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو قتل کر دینا سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ حسد ہی گناہ کراتا ہے. ہم حسد کو جان چکے ہیں حسد کیا ہے، مثالوں سے بھی سمجھ چکے ہیں حسد کیا ہے. آئیے اب حسد سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ حسد سے بچنے کے لیے حسد کا علاج کیا ہے؟ تو حسد کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا روز محاسبہ کریں. روز سونے کے پہلے بستر پر لیٹنے کے بعد 10 منٹ تک ہم اپنا حساب کریں. صبح سے لے کے رات تک ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنوں سے حسد کی وجہ سے اس پہ عیب لگائے، چغلیاں کی، برائیاں کی. کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. سونے کے پہلے 10 منٹ اپنے دن بھر کا حساب کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا، مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے. دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ حسد کو رشک میں تبدیل کرنا ہے. رشک میں تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ رشک کرنا مطلب رشک کرنے میں گناہ نہیں ہے، حسد کرنے میں پوری نیکیاں ضائع ہے، اور رشک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور رشک کیسا؟ رشک کسے کہتے ہیں؟ کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو جو دیا ہے نا تیرے خزانے سے، اللہ اس کو برقرار رکھ، اس میں برکت دے، اس کو نظر بد سے بچا، بارک اللہ کہے، اور اللہ مجھے بھی عطا کر، تیرے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر. یہ اتنی نماز پڑھتی ہے، اللہ مجھ کو بھی نمازی بنا دے. یہ اتنی روزے رکھتی ہے، اے اللہ مجھے بھی روزے دار بنا دے. اس کو چھین کر نہ دے مجھ سے. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا چھن جائے، اور چھن جانے کے لیے پھر برائیاں کرتے ہیں، وہ تو غلط ہے، وہ تو ایسے ہے، انہوں نے تو ایسا کر لیا، انہوں نے تو ویسا کر لیا. یہ سب اس کو چھیننے کے لیے کام ہے. چھینے نا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ سے دعا کرے، مولا اس کی نعمتیں بڑھا دے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر، اور مجھے بھی عطا کر، مجھے بھی اپنے حبیب کا صدقہ عطا کر، مجھے بھی اتنے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی سخاوت کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی اپنے والدین کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھ سے نیکیاں کرا لے. یہ رشک ہے. کسی کی اچھائی کو دیکھ کے رشک کرنا، کاش مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ تو عطا کر دے، اس میں کمی نہ کر، اس کو کچھ برا نہ ہونے دے، اس کو میری نظر نہ لگنے دے. نظر نہ، اس لیے ماشاء اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے. یہ رشک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر تیسرا نمبر پہ، اور تیسرا کیا ہے تو پہلا نمبر ہے. پہلا نمبر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معوذتین سکھائی ہے. قل هو اللہ احد بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی ہے. یہ تینوں چیز کا وظیفہ کیا کریں؟ پابندی کے ساتھ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابی، اے میرے ساتھی سنو، کوئی رات بھی تمہاری ایسی نہ گزرے جس میں تم یہ تینوں قل نہ پڑھ کے سو. خاص طور پہ دونوں قل، فلق اور ناس. یہ دونوں کو کوئی رات ایسی نہ بیتے جس میں تم نے اس کا ورد نہ کیا ہو، اس کا وظیفہ نہ کیا ہو. اس کو 3 مرتبہ دونوں کو پڑھنا، بنے تک تینوں قل، بنے تک چاروں قل 3 مرتبہ پڑھنا. سونے کے پہلے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ. ہم مائیں نا،
صرف اسکول بھیج دیتی ہے، مدرسہ بھیج دیتی ہیں، خود کاہلی کرتی ہے، اور خود ہی نہیں پڑھتی تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں، بائی پریکٹیکل لائف دکھائیں ان کو اچھی، خود سدھرے تب بچے سدھریں گے، خود پڑھیں تب بچے پڑھیں گے۔ تو خود رات میں سونے کے پہلے عادت ڈال دے بچوں کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک رات بھی تیری ایسی نہ گزرے جس میں تو نے معوذتین نہ پڑھا ہو، فلق اور ناس 3 مرتبہ نہ پڑھا ہو۔ آئیے میں آپ کو سکھا دوں کہ جیسے سونے کے پہلے ہمیشہ باوضو سوئے، جب بھی سونے کی نیت کرے، سونے کے لیے جائے تو جانے کے پہلے وضو کر کے سوئے، اور جو وضو کر کے سوتا ہے ساری رات ایک فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، وضو کر کے سوئے۔ دوسرا، وضو کر کے آنے کے بعد بستر پہ بیٹھے، اور بستر پہ بیٹھنے کے بعد کیا کریں؟ درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد چاروں قل 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار، یہ اچھی طریقے رات کے جو عملیات اور بھی ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تمام کلام پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں مٹھیوں میں یوں پھونک مارے۔ دم کرنا گناہ نہیں ہے، کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، آقا نے خود سکھایا ہے دم کرنا اچھے کلمات کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، کسی منتر کے ساتھ نہیں، کسی فضول شریعت کے خلاف لفظوں کی ادائیگی نہ کرے، لفظ نہ نکالے، شریعت با شرعی طریقے سے اپنی مٹھیوں میں یوں طریقے سے معوذتین پڑھنے کے بعد یوں مٹھیوں پہ پھونکے، اور سر سے لے کے پاؤں تک پورا پھیر لیں، اس کو اس طریقے سے پورا پھیر لیں، اور یہ شہادت کی انگلی پہ اس طریقے سے اپنا حصار بھی کیجیے۔ کسی حاسد کی حسد نہیں لگیں گی، وہ گھورتا رہے، وہ بولتا رہے، حق ہوتا ہے، حق پہ رہے، کسی کا گلا نہ کاٹے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا پیسہ نہ کھائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو بہتان نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، سب کا اچھا کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی مدد مانگتے رہے، اللہ کا پروٹیکشن مانگتے رہے۔ اور جس نے یہ پڑھ کے رات میں سویا، پھر دن بھر رہا، رات بھر سے اس کا پروٹیکشن رہا، دن میں بھی میں تو سمجھتی ہوں اتنی اچھی چیز جب اللہ نے عطا کی تو ہم عورتیں اس کے پاس گھومتے رہتی ہیں، عورتیں تو اتنے کیا کہ اللہ اکبر کہ بس کچھ بھی ہوا تو وہ پھر جادوگروں کے پاس اور علاجیوں کے پاس جانے سے بھی گریز نہیں کرتی، اور وہ صرف برباد کرتے ہیں، دین بھی ختم ہو جاتا ہے، اولاد نہیں ہے تو جا رہے ہیں کس کے پاس بھی، کسی نے بتا دیا وہ غیر مسلم ہے، وہ تو کرتا ہے، کیا ہو گیا، علاج تو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے بھی غیر مسلم کے پاس جا کر علاج کیا، جادو ٹونا کیا یا کرایا، اللہ اکبر، برباد ہو گیا، وہ دین سے بھی نکل گیا وہ، کیونکہ اللہ کے کلام میں کیا چیز نہیں ہے، صرف جھوٹ نہیں ہے، اللہ کا کلام حق ہے، ہر بیماری پہ شفا ہے، اور اللہ کے کلام سے ہی علاج کریں اپنا، نظر بد بھی دور ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ معوذتین پڑھ لیا کریں، اور پھر اپنے پورے بدن پہ پھیر لیا کریں، اپنے بچوں کو دم کر دیا کریں، اپنے گھر پہ دم کر دیا کریں، کبھی کسی کی نظر نہیں لگے گی، کسی کا جادو ٹونا نہیں لگے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کا پروٹیکشن مانگا ہے، اللہ سے حفاظت مانگی ہے، اور جب اللہ کی حفاظت ہو گئی تو ساری مخلوق پہ کس کی چلتی ہے؟ کسی کا جادو نہیں چل سکتا، کسی کی نظر بد نہیں چل سکتی۔ ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے کہ جب میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا، اپنے بچوں کو اپنے رب کو سونپ دیا، مولا تو حافظ و ناصر ہے، اور 7 مرتبہ صبح اور شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے 7 مرتبہ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس نے 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھا، حسب اللہ لا الہ الا ہوا، اے اللہ میں نے تجھی پہ توکل کیا، تو کافی ہے میرے لیے، اور عرش عظیم کا تو مالک ہے، بس وہ پھر پروٹیکشن میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ سارے امت محمدیہ کا پروٹیکشن کرے، حفاظت کرے، اور ساری امت محمدیہ کو بھٹکنے سے بچائے۔
دوسروں کا برا سوچنے سے بچائے، اپنے مومن بھائی کا اچھا سوچو، اس کے لیے دعائیں کرو، دعائیں خیر کرو. کوئی وہ ہجرت کرے کہیں باہر جائے تو اس کے لیے اچھی اچھی باتیں کرو. اس کی گلے کاٹنا، اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کا دیے ہوئے رزق پہ راضی رہو. اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، جو نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمت بڑھا دیتا ہے. اور رات و دن توبہ کرو، چلتے پھرتے توبہ کریں ہم. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، چلتے پھرتے توفیق دے. اور زیادہ سے زیادہ درود پاک کثرت کرے. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہے، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، نور ہی نور آ جاتا ہے. اللہ نور عطا فرمائے. اور جب دل کا سچائی ہوتی ہے نا، دل میں اگر حسد ہوتی ہے تو وہاں اللہ نہیں بستا. دل میں اگر کڑھن ہوتی ہے تو وہاں اللہ کا رسول نہیں آتا. ہم اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں تو گھر کو صاف کرتے ہیں، پھر اللہ کو اگر بلانا چاہتے ہیں نا دل میں، تو دل جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے. ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی، مولا تو مجھے دکھا کہ شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھایا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میڈک کا شکل کا کاندھے پر ہے، اور وہ سونڈ ایک بندے کے اوپر ایک مینڈک کی شکل کا کوئی چیز ہے، اور وہ اس کی لمبی سونڈ ہے، اور وہ سونڈ اس کے ناک سے اس کے قلب پہ، اس کے دل پڑ جاتی ہے، اور وہ اس میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو زیادہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے. وہ وسوسے 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 وسوسے، بہت ساری بدگمانیاں کفر ہے. اور پھر جیسے ہی بندہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ہی پھر بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تیسرا کلمہ پڑھے تو کہ اللہ نہیں ہے مجھ میں طاقت قوت، گناہ سے بچنے کی بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کی بھی نہیں ہے بغیر تیری توفیق کے. تیری مدد تو ہر پل چاہیے اللہ، تیری مدد تو ہر لمحہ چاہیے اللہ. تو میری مدد کر دے، تو میری مدد کر دے. تو جیسی بندہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے، ذکر دل سے ہوتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو جیسے ہی ذکر شروع ہوا، شیطان اپنی سونڈ جو اس میں ڈالا رہتا ہے نا وسوسے کی، نکال دیتا ہے. اس لیے وسوسے وہی لوگ کرتے ہیں، بدگمان وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، بدگمان وہی لوگ ہوتے ہیں جو ذکر سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ہماری بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ہماری تمام بہنوں کو، اللہ تمام ہماری بزرگ ماؤں بہنوں کو، تمام کو اللہ ذکر کرنے والا بنا دے. 24 گھنٹے ذکر کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اس لیے جتنا ذکر کریں گے اتنی جنت اچھی بنے گی. مرنا تو ہے، روز موت کو یاد کریں. ہو سکتا ہے آج ہی ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے، کیا معلوم ہے ہم کو، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. پھر کیوں ہم اپنی زندگی کو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں، دوسروں کے سے حسد کرنے میں اپنی زندگی کے لمحوں کو ختم کر رہے ہیں. وقت سے بڑی قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے تو وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریے، اچھے کاموں میں استعمال کیجیے. رات و دن اللہ کے ذکر میں استعمال کیجیے اپنے وقت کو، نمازوں میں، روزوں میں، اپنے اچھائیوں میں، نیکیوں میں، بیماروں کی عیادت میں، بیماروں کی مزاج پرسی میں. جتنے اچھے کام ہیں سب جانتے ہیں اچھے کام کیا ہے. اللہ شیطان سے بچا لے تو بس سارے کام اچھے ہونے لگ جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. اور آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.